فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت اسلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے انتہائی محترم مکرم معطر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں، آج کی نشست میں سیدہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت مبارکہ کے سیرت مطہرہ کے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، آپ کا مقام وہ بھی بیان کریں گے، آپ کے گھر والوں کے احوال، اسی طرح امہات المومنین اور اسی طرح حضرات صحابہ و اہل بیت اعظم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تیسری بیوی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایکو بند کر دیں، آواز کچھ ہی کر دیں۔ دوسرا سیدہ سودا سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری رخصتی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدہ کی عمر جب رخصتی ہوئی 9 سال تھی، اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5-6 سال چھوٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی ہے۔ اس میں محدثین نے، علماء امت نے اپنی ریسرچیں، تحقیقیں وہ پیش کی، لیکن اعتراض کرنے والے جو خاص طور پہ مستشرق ہیں یہودی اور عیسائی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا جملے بولتے ہیں، لیکن عام بات چلتی ہے۔ عرب کے اندر جب انسان کے تعلق عام ہوتے ہیں، اب تو پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، پوری دنیا ایک گاؤں ہے۔ مصر کے اندر آپ دیکھیں، کوئی آپ کو مصری جاننے والا ہو تو ان کی 8 سال کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہمارے ہاں 18 سال کی لڑکیوں کے برابر لگتی، عقل کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے 8 سال کی۔
پورا شعور ہوتا ان کو، پورا مکمل۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس بات کا بتنگڑ بنایا جائے اور الزامات کی بچھاڑ کی جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پہ کتابیں ہیں باقاعدہ، عمر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک سنہرا نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رشتے کا یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اور 6 سال کی عمر میں رشتہ طے ہوا، نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ تو یہاں سے محدثین نے باب باندھے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی عمر میں نسبت کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے عمل کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بہت سارے مسائل سمجھائے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 3 شادیاں ہیں، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ام رومان سے ہوئی ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی، یہ دونوں حضرت ام رومان سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں، اور آپ کی زندگی مبارک میں بڑی ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی پہ غصہ آیا تو وہاں آپ کے یہ جملے ہیں، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اور قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 2 آپ کی بیویاں وفات پا گئی تھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب، سیدہ زینب، جن کا لقب ام المساکین ہے۔ 2 زینب تھیں، ایک زینب بنت جحش، ایک تھی زینب ام المساکین۔ یہ سیدہ زینب ام المساکین اور حضرت خدیجہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفات پا گئی تھیں، اور باقی ساری بیویاں 9 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زندہ تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ بڑا خوبصورت کردار ہے، بے مثال تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ جس دن میں عائشہ کے حجرے میں ہوں تو اس دن تحائف آئیں۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ جس نے کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تھا تو وہ ہدیہ اس دن آتا تھا جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھرانہ ہے نا، اس گھرانے کے پاس وزارت مالیات تھی مکہ میں، ان کے گھر کے اندر پیسہ ہوتا تھا، یہ اس کو سنبھال کے رکھنا، تقسیم کرنا بچپن سے جانتے تھے، یہ ان کے خون میں شامل تھا، ان کی گٹھی میں شامل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگوں کی دیتوں کے مال جمع ہوتے تھے، اور 1 درہم و دینار کا بھی کبھی فرق نہیں نکلتا تھا، پچھلے جتنے حساب لیے جاتے تھے وہ بالکل پورے نکلتے تھے۔ اس گھر کو پورا سسٹم، جس طرح ہمارے ہاں جدید سسٹم ہے پیسے کو لاک ان کرنے کے، ان کے پاس وہ سہولتیں تھیں، انہیں پتہ تھا کہ پیسہ سنبھال کے کس طرح رکھنا۔ غلے تھے، اور ان غلوں کے اندر وہ گھڑے بنے ہوتے تھے، جار ہوتے تھے، اس کے اندر نشانیاں اور علامتیں کہ کس طرح کس کی امانت کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ بچپن سے تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ عہدے نسل در نسل انہی گھروں کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خاص تربیت تھی، سیدہ کے پاس یہ خاص ملکہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی امانتیں سیدہ عائشہ کے پاس ہوتی تھی۔
جب بھی کہیں ضرورت پڑتی تھی صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے۔ ایک صحابی کی شادی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جو گھر کے اندر کچھ پڑا ہے تو آپ انہیں دیں۔ وہ پھر اس حساب سے دیتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھ جاتی تھیں کہ اس حکم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے۔ مراد نبوی کو سمجھنے والی آپ کی بیویوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مقام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ مسائل سب سے زیادہ سیدہ عائشہ سے ہیں، اور فقہ جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی مسلمہ ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کمال بیویوں میں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف کہ سیدی رضی اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے کے اندر پسند فرماتے تھے کہ جس نے کوئی چیز تحفے ہدیے کے طور پہ بھیجنی ہو تو جس دن میں حجرہ عائشہ میں ہوں اس دن آئے۔ تو دوسری امہات المومنین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وکیل بنایا کہ آپ اللہ کے رسول تک ہماری یہ گزارش پہنچائیں کہ اس تخصیص کو عام کر دیں کہ جس کے گھر میں آپ ہوں خاص نہ کریں، تو جو چیز بھیجنا چاہے جب دوسری بیویوں کے گھر میں آپ ہوں وہاں بھی بھیج دیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جسے تیرا باپ پسند کرتا ہے تو بھی اس کو پسند کرے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمائی اور محبت سے اظہار فرمایا کہ میرے والد گرامی قدر جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بیٹی بھی اسے پسند کرتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ تھی، اٹھنے کے انداز میں اور بیٹھنے کے انداز میں۔ یہ حدیث صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ رسول اللہ کا بھاگ کے دروازہ کھول کے استقبال کرتی، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتی، اپنی سرہانی کی جانب بٹھاتی اور آپ کی مہمان نوازی کرتی۔ اور جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو رسول دوڑ کر کے آہٹ سے پہچان لیتے کہ بیٹی آ رہی ہے، دروازہ کھولتے، وقبل راسها، اور سیدہ فاطمہ کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور لے کر کے آتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ اس حدیث کی صرف ایک راویہ ہیں اور وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اہل بیت کے مقام فضل شرف کے اندر اکثر روایات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، اور آپ نے کثرت سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ تشیع اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر سب سے آپ کو پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حدیث اصلاً ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے پیارا اگر کوئی تھا تو سیدہ فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بڑی وسیع و ظرف تھیں، ایک بہت بڑے گھر کے اندر پرورش پانے والی، گھر کے اندر باقاعدہ ٹرینر تھی، اور 6 سال کی عمر کے اندر جب ان کی نسبت ہو گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسی وقت سیدہ ام رومان کہتی ہیں کہ میں نے خاص کھانے کھلانے شروع کر دیے جو بچیوں کے اندر بڑھوتری لے کے آتے اور ان کا جسم فربا ہوتا ہے، اور ساتھ میں نے ٹریننگ دینا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اور خامد کے کنگھی کرنے کی جو روایت پڑی ہے اسلام کے اندر کہ عورت کو چاہیے کہ وہ خامد کی خدمت کرے، تو یہ کنگھی خامد کے سر میں کرنے کی جو ایک مسنون سنت بن گئی کہ بیوی اپنے خامد کے سر میں کنگھی کرے اور اس سے محبت اور الفت بڑھے، اس کی بانیاں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی فرمایا کرتی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو خوشبو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے لگایا کرتی تھی۔
آپ کی داڑھی مبارک کو خوشبو اپنے ہاتھوں سے لگایا کرتی تھی۔ روزانہ رات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور وضو کے پانی کا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہ خود ہی انہوں نے شروع کیا تھا کسی کے کہے کے بغیر۔ آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کی حفاظت یہ کرتی تھی، اور جب حضرت مسواک فرما لیتے تھے اس مسواک کو دھوتی بھی یہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو روزانہ صاف کر کے جھاڑ کر کے بچھانا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پسندیدہ عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی محبت کی بات منوانی ہوتی، ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب سے غصے ہو گئے، انہوں نے سیدہ صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا۔ حضرت نے انہوں نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا، اتنا غصہ فرمایا کہ 1 مہینے تک آپ نے کلام نہ کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درمیان میں ڈالا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں کہ آپ معاف فرما دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے ستھرا لباس زیب تن کیا اور گھر کی اچھی طرح ساری صفائی کی، اور رحمت کائنات جب آئے استقبال کیا، اور میں نے پورا ایک محبت والا ماحول بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوش دیکھا تو آپ کے مزاج کو خوش پا کے میں نے درخواست کر دی کہ یا رسول اللہ آپ زینب کو معاف فرما دیں۔ یہ کردار تھا، لیکن سازشی ٹولہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو یہ کرتی تھی، یہ تو لڑائیاں تھی، یہ تو فلان تھا، یہ تو ڈھینگ تھا، آپس کے اندر ایسے ایسے معاملات تھے۔ آج کی بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بالاستیعاب مطالعہ کرے، اور اپنے بچے اور بچیوں کو یہ سیرت پڑھائی جائے، ایسی گفتگو سنائی جائے، ایسی سپیچیں سنائی جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ، سبحان اللہ۔ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کی میں نباز بن چکی تھی، مجھے سمجھ آ جاتی تھی، اور میں پھر اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ خامد خوش ہے بیوی منہ بنا کے بیٹھ جائے، خامد کو پریشانی ہے بیوی ہنسنے لگ جائے۔ یہ چیزیں خامد کے مزاج کے اندر تغیر لاتی اور نفرتیں پیدا کرتی۔ ایک کتاب ہے اس کے اندر اس نے تحفۃ العروس بھی آپ دیکھیں نا، اس کے اندر سارا کچھ بتایا ہے کہ بیوی کس طرح خامد کا دل موہ سکتی ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ خامد، ماں اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ بیٹی یہ نہ ہو کہ تیرا، عرب کی ایک عورت اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی، اس کا ترجمہ کیا گیا، یہ نہ ہو کہ تیرا خامد گھر خوش آئے اور تو منہ بنا کے بیٹھ جائے۔ یہ بات خامد کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے کہ خامد کا طبیعت خوش ہو اور تو نے منہ بنایا ہو، اور نمبر 2 اسے کوئی پریشانی ہو اور تو اسے ہنس ہنس کے دکھائے۔ یہ بات خامد کے دل میں کدورت پیدا کرتی۔ جب نفرت آتی ہے تو صرف طلاق تک بات ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب کدورت آتی ہے تو خامد انتقام بھی لیتا ہے۔ یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر تربیت کے جو اصول ہیں شادی سے پہلے، یہ کتاب ہے تحفۃ العروس، شادی کے موقع پہ اس کے مختلف ایڈیشن ہیں، اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اس کے اندر اسلامی معلومات خاصی ہیں، اور اس کے اندر قرآن و سنت سے استدلالات کیے گئے ہیں کہ ایک اچھی بیوی ایک اچھے خامد کے ساتھ کس طرح بہترین زندگی گزار سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس باب کے اندر خاصی روایات ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند فرماتے تھے اس حجرے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھتے تو فجر کی سنتیں پڑھ کے یہیں تھوڑا سا لیٹتے اور بات کرتے، عشاء پڑھ کے آتے، پھر دوسری جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے پاس بھی آپ کی روٹین تھی، لیکن یہاں ایک مرکزیت اس حجرے کو حاصل تھی جو آج بھی حاصل ہے۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 3 چاند آسمان سے اترے ہیں اور میرے حجرے کے اندر آ گئے،
اور وہ میرا حجرہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، تو وہ 3 چاند، ایک رسول اللہ کی ذات گرامی قدر حضرت شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی سیدہ حفصہ بھی حضرت رسول اللہ کے نکاح میں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حفصہ عائشہ کا مقابلہ کرنے کی بات دل میں نہ لے کے آنا، وہ صدیق کی بیٹی، اور یہ جملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تقریر فرمائی، خاص خطبہ دیا دوسری بیویوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، کہ کس طرح ہم اللہ کے رسول کی محبت سمیٹ سکتی ہیں۔ جب گفتگو مکمل ہوئی تو آپ نے ساری خواتین جتنی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں سب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اتفاق کیا۔ آپ نے فرمایا اتنی مؤثر تقریر پہ اتفاق کیوں نہ ہوتا ہے، عائشہ تو صدیق کی بیٹی ہے، آخر صدیق کی بیٹی ہے نا، ایک مان کے ساتھ، ایک تران کے ساتھ یہ مقام حاصل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جتنی زیادہ معزز پرسنالٹی ہیں نا اسلام کے اندر، یہ رافضی جو مکتبہ فکر ہے، آپ رافضی سے مراد وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، امہات المومنین کی توہین، جو بھی حدیث، جو بھی روایت آپ کو ملے کہ اس کے اندر صحابہ کی توہین ہے یا سیدہ عائشہ کی توہین ہے، اس کی سند کے اندر رافضی راوی ضرور ہوگا، یہ اصول ہے، رافضی راوی ضرور ہوگا، وہ محبت کی بات کو گستاخی کا رنگ دے گا، اور گستاخی کا رنگ دے کے یہ ثابت کرے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ترشی تھی اور اکثر و بیشتر نعوذ باللہ حضرت رسول اللہ کی نافرمانی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک قیدی آیا تو قیدی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بند کر دیا گیا، وہ دا لگا کے نکل گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو غصے سے فرمایا تیرا ہاتھ کٹ جائے، قیدی کدھر چلا گیا؟ باغم باغ مدینے میں اعلان کروایا، قیدی پکڑ کے لے آئے۔ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو سیدہ عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں اور پریشانی کے عالم میں بھرائی ہوئی آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ پریشانی کا عالم ہے اور بار بار تو ہاتھوں کو دیکھتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے وہ پوری سپورٹ ہی سار انجام نہ میں دے سکی، تو آپ غصے میں یہ بات فرما گئے کہ تیرا ہاتھ اترے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات تو فوراً پوری ہوتی ہے، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، تو پتہ نہیں ان دونوں ہاتھوں میں سے کون سا ہاتھ کٹے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی بد دعا نہیں تھی، یہاں تک تو یہ رافضی بیان کرے گا، لیکن اس سے اگلے جملے یہ ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ دونوں اٹھا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص کر لمبی دعا فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ نے یہ حدیث سنی، اللہ جو اہل بیت سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، سنی؟ جو ان سے نفرت رکھے تو ان سے نفرت۔ اور سیدہ فاطمہ کو آپ نے کیا فرمایا کہ فاطمہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے؟ یہ کس کے بارے جملہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیدہ ام المومنین، میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ صدیقہ کائنات کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگی کہ سیدی مجھے جہاد کا بھی شوق ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں اور میدان میں اتروں اور میں بھی لڑوں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ عورتوں کا جہاد حج ہوتا ہے، بس یہ بات پلے باندھ لی، کبھی حج نہیں چھوڑا زندگی میں جب تک زندہ رہی۔ اگر پوری روایت کا جائزہ لے تو شاید 1-2 سال مس ہوں، ورنہ ہر سال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جایا کرتی تھی۔ فرماتی کہ جب رسول اللہ گھر تشریف لاتے تو اکثر یہ حدیث آپ بیان فرماتے، یہ بات بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے، غزوے سے واپس آئے تو فتح دی اللہ تعالیٰ نے، تو میں نے خوشی میں ایک نیا پردہ لٹکا دیا، اس پردے پہ مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ حضرت نے دیکھ کر کے غصے کا اظہار فرمایا، تو میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ اور آپ سے معافی مانگتی ہوں، اشارہ فرما دیجئے کہ کون سی گستاخی ہو گئی ہے، میں فوراً رجوع کرتی ہوں۔ فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت اس لیے نہیں دی کہ ہم اینٹوں اور مٹی کو زینت دینے لگ جائیں، یہ تھا میرے اور آپ کے رسول کا اسوہ۔
یہ تھا فرمان کہ دولت اللہ نے اس لیے، کیا زینت تھی؟ ایک پردہ لٹکایا تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اتارا اور اس کو کاٹ کر کے جو سرہانے کے اندر والے غلاف ہوتے ہیں وہ تیار کر کے ان کے اوپر اور کپڑا وہ چڑھا دیا، فوراً تعمیل کی، فوراً عمل کیا، فوراً حکم بجا لائی۔ فرماتی کہ جب سیدی گھر تشریف لاتے تو آپ یہ جملہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابن آدم کو اللہ 2 وادیاں مال کی دے دے، لبتغا وادیا ثالثا، تو آدم کا بیٹا یہ تمنا کرے گا کہ ایک وادی اور مل جائے، ایک وادی اور مال کی مل جائے۔ آدم کے بیٹے کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، فما ہو ما یملا ابن آدم، ابن آدم کے بیٹے کو نہیں بھر سکتی، فما ہو اس کے منہ کو، الا التراب، مگر مٹی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تو مال ایمان والے کو اس لیے دیتا ہے لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ بندہ اس مال کو نماز پڑھنے پہ خرچ کرے۔ اس حدیث پہ غور فرمائیں کہ نماز کے پروگراموں پہ باقاعدہ پیسہ لگایا جائے، نماز کے حوالے سے بچوں میں انعامات کے مقابلے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے ایمان والے کو مال اس لیے دیا کہ اس مال کو اقامت صلاۃ پہ خرچ کرے، نماز کے پڑھنے کے حوالے سے جو معمولات ہیں ان پہ خرچ کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ ہم بعض دفعہ جمعے کے حوالے سے اسٹیکر بنا دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروگرامز کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے لوگ آتے ہیں، بچوں کے درمیان مقابلہ رکھ دیتے ہیں، اور ان کو سائیکلیں، فیصل آباد میں کیوں بڑا رواج چلا کہ 40 دن جب بچے کسی مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد 40 دن نمازیں، 5 نمازیں فجر میں، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک پروگرام میں نے کیا وہاں انہوں نے 16-17 سائیکلیں بانٹیں، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کہا جی ان کی ایک نماز کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی، 40 دن انہوں نے نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہیں، تو ان بچوں کے درمیان سائیکل بانٹے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو منافقت سے براءت کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ مال تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے کو اس لیے دیا ہے کہ وہ مسکینوں پہ خرچ کرے، غریبوں پہ خرچ کرے، اور اس کو اقامت صلاۃ، نماز کی ادائیگی پہ خرچ کرے۔ اگر بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے اچھی گاڑی لے کے دینی پڑتی ہے تو یہ قابل فخر بات ہے۔ اس بات پہ اگر انعام لے کے دینا پڑتا ہے کہ بیٹے آپ فلاں، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ ابھی فلاں تم اسکول میں پڑھو گے تو تمہیں سائیکل لے کے دوں گا، ہے فلاں کلاس میں چلے جائے گا تو بائک لے دیں گے، فلاں میں چلے گئے تو پھر کیا لے دیں گے؟ گاڑی لے دیں گے۔ لیکن نماز میں اس پروگرام کو نماز میں لے کے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ طیبہ کی سب سے سخی عورتوں میں سے، سب سے سخی عورتوں میں سے، باپ مالدار آدمی ہے، گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اسٹاک رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ۔ اب دیکھیں خواتین کے لیے سونا جائز ہے، سونا جائز ہے حدیث میں، قرآن میں، لیکن اللہ کے رسول نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سونے کے 2 کنگن تھے، فرمایا عائشہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ یہ سونے کے 2 کنگن یہ اتار دیے جائیں اور آپ اس کے عوض میں جو بچتا ہے وہ دین کے کام میں لائیں، اور باقی آپ نے چاندی کے 2 کنگن بنا کے وہ پہنیں، سونا نہ پہنیں، اور اگر سونے کو جی کرتا ہے تو چاندی پہ زعفران کا رنگ کروا لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فوراً کنگن اتارے اور چاندی کے 2 کنگن کروا کے ان پہ زعفران کا رنگ کروا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخاوت کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے دیتے تھے اور جس طرح خرچ کرواتے تھے، اور پھر شاہی کھانا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بنتا تھا۔ فرماتی کہ مزیدار کھانا سیدہ صفیہ بناتی تھی، لیکن یہ تو آخر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا ہے تب ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے سیکھا۔ ایک دن انہوں نے بھی کھانا رکھ دیا، میں نے بھی کھانا رکھ دیا، جب ان کا کھانا جلدی پک گیا تو انہوں نے
لونڈی کے ذریعے سے کھانا بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت کھائی اور ہاتھ مارا کہ تو اتنی جلدی آ گئی، تھوڑا سا ٹھہر جاتی۔ یہ محبت تھی کہ میرا کھانا کھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ یہ توہین نہیں تھی، یہ تو محبت کی دنیا ہی اور ہے۔ جن گھروں کے اندر اس طرح کی چاشنی میاں بیوی کے درمیان ہو تو وہ جانتے ہیں، جنہ غریب دے بالاں ویکھیا ہی نہیں، ادھروں آئے لپڑ مار ادھروں آئے تفا مار گال کڈ، دگدی ماں دے مگر لگ کے بھੈਣਾں مگر لگ کے۔ اب ماں کے حقوق بیویاں بیچاریاں کھڈے لین لائیاں۔ یہ محبت کی دنیا ہی اور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حدیث سنی نہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہڈی کو چوستی جو اللہ کے رسول کھا کے رکھ دیتے تھے؟ تو چاہت یہ ہوتی تھی، اللہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، اس سے محبت پیدا ہوتی، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ آپ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں، ایک بندہ آپ سے شدید نفرت کرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے، وہ کھانا کھا کے تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے، آپ اس کی پلیٹ اٹھائیں اسے صاف کر دیں، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا میل صاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بیماریاں آتی ہیں، وائرس آتے ہیں، وائرس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پہ گرنے والے لقمے کو فرمایا کہ اٹھا کے کھاؤ اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو، یہاں وائرس آتا۔ ہڈی چوستی اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو گوشت کی بوٹی کھاتی اسے اللہ کے رسول چوستے۔ جس پانی کے برتن پہ امی عائشہ جس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتی، سیدی اسی جگہ پہ پیتے۔ یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ میاں بیوی نے زندگی کیسے گزارنی، ایک پیار کی زندگی، ایک الفت کا جہاں، ایک محبت، شرعی محبت، جائز پیار۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جس سے، اس پیار پہ جنت ملے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات ساری کی ساری الدنیا کلھا متاع، ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین اگر کوئی کائنات میں چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے، وہ صالحہ بیوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وطروں کے لیے اللہ کے رسول اٹھاتے اور باقاعدہ تہجد پڑھاتے اٹھاتے۔ آپ کو میں نے کہا کہ 18 سال کی عمر تھی کہ جب اللہ کے رسول انتقال فرما گئے، تو اس عمر کے اندر نیند عموماً آ جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات سیدہ کی زندگی میں ہوئے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو بریرہ سے اللہ کے رسول، یہ لونڈی تھی بریرہ، لیکن کام ایک دن بھی اللہ کے رسول کا سیدہ عائشہ نے بریرہ سے نہیں کروایا۔ حضرت رسول اللہ کے کپڑے خود دھوئے۔ کتنی ساری روایات ہیں جن میں میرے آپ کے لیے مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل واجب ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کی اس جگہ کو ثم افرقہ بظفری، اپنے ناخن سے کھرچ دیا، ناخن سے کھرچ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کپڑے میں نماز پڑھ لی، اس کا مطلب ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، یا میں اس کو پانی سے دھو جاتی، دھونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کپڑے پہ وہ نشان نظر آ رہا ہوتا، آپ اس میں نماز پڑھ لیتے۔ کتنے سارے مسائل ثابت ہوئے۔ خود دھوئے کپڑے، لونڈی تھی لیکن کبھی اس سے کام نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سیدی کو جو روٹی دی ہے پکا کے، اس کے دانے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پیسیں، اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی ہے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص لونڈی ہیں۔ ان سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے یہ بات مدینے میں چل رہی ہے، تو نے عائشہ کو کیسا پایا؟ فرمایا اللہ کے رسول اتنی بھولی بالی ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، سو جاتی ہے، بکری آ کے اس کا آٹا کھا جاتی ہے، روٹی پکا کے رکھتی ہے، اسے بعض دفعہ نیند آ جاتی ہے، بکری اس کا وہ روٹیاں کھا جاتی۔ پھر حضرت زینب بنت جہش، ان کی بہن ہے حمنہ بنت جہش، حمنہ بنت جہش نے بھی وہ بات کر دی جو منافق کر رہے تھے۔ حمنہ بنت جہش کی سگی بہن کس کے نکاح میں؟ اللہ کے رسول کے نکاح میں سیدہ زینب بنت جہش۔ اللہ کے رسول نے زینب بنت جہش سے پوچھا کہ تیری بہن نے بھی یہ بات کی ہے لیکن تو عائشہ کے زیادہ قریب رہتی ہے، تو میری بیوی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ واللہ ما وجدت فیہا الا خیرا، میں نے عائشہ کے اندر سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ام المومنین، ایمان والوں کی ماں، ایمان والوں کا ایمان، ایمان والوں کا مان، ایمان والوں کے سر کا تاج اور پیغمبر کی چوکھٹ کی چادر، رحمت کائنات کی عزت کی پگڑی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سرہانہ، تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلوت قدا کی شہزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آرام فرماتے اور سر حضرت رسول اللہ کا میری گود میں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہوتا, اللہ وحی بھیج دیتا اور میرے حجرے میں اللہ کی طرف سے وحی آتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کے باب, احادیث کے باب تفصیلات انشاءاللہ تعالی چند جمعوں کے اندر آئیں گی. تمہیدی گزارشات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا مختصر سا خاکہ, اس کی تصویر گری اور نقش گری آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اطاعت مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا پتہ, ایک عورت نے آ کے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مہندی لگانا جائز ہے؟ فرمایا ہاں, اللہ کے رسول کو رنگ پسند تھا لیکن مہندی کی بو پسند نہیں تھی. مزاج شناس, مزاج شناس رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ ہی رکھے. کسی رافضی کی کتاب پڑھ لیں نا, آج کے دور کے کسی گئے گزرے بندے میں اس دور کی گئی گزری عورت کے بارے میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوگا جو ان رافضیوں نے سیدہ عائشہ کے بارے میں لکھا. واللہ العظیم بیان کیا ہی نہیں, زبانیں پلید ہو جائیں, اگر آپ سنیں کان پلید ہو جائیں, وہ محفل نہ رہے. وہ کچھ لکھا اہل بیت کی آڑ میں, اہل بیت کی ماں کی عزت پہ ڈاکے مارے, رسول کی چادر کو, چوکھٹ کو داؤ پہ لگایا, رحمت کائنات کے حرم میں گھسنے کی پلید کوششیں کی. اور یہ وہ ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبل کے موقع پہ فرمایا تھا, لوگوں میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے ہار گم ہونے پہ عرش والے نے تیمم کی آیات بھیجی تھی. میں تمہاری ماں ہوں, میں علی کی بھی ماں ہوں, میں فاطمہ کی بھی ماں ہوں. اور یہ لفظ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بارے حضرت فاطمہ کو فرمائے ہیں کہ فاطمہ عائشہ تیری ماں. فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ بیٹی کی شادی ہے, اہتمام کریں. فرمانے لگی میں واحد آپ کی بیویوں میں سے ہوں کہ جس نے پورے گھر کی لپائی کی کہ فاطمہ کی شادی. میں نے اپنے ہاتھوں سے کہانی بنائی. کہانی پنجابی سمجھ دے ہو, سب کو پتا ہے نا کہانی کنوں آنے. اسی کہانی بنا ہوتے سی نا, مٹی کی ٹرالی سٹی میں توڑی پائی, جو اپنے علاقے کے لوازمات ہے, کئی علاقے پٹھے چلتے ہیں, کئی علاقے کوئی بھی پا لیتے, پھر اس کی لپائی کرتے. میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ سیدہ فاطمہ کی شادی کے موقع پہ کاشانہ نبوی کی لیپ کی اور خوبصورت رنگدار کپڑے لٹکائے. میں نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھالوں کو کوٹ کے اس کے سرہانے بھرے, میں نے تیار کیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور پچھلے جمعوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کا رشتہ لے کے بھی سیدنا صدیق اکبر آئے تھے. کون آیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر. بیٹی سے بات کی کہ آپ بات کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شام کہ اللہ کے رسول کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر آئیں. کس کے مشورے پہ آئیں؟ رشتہ لے کے آنے والا کون, رشتے کی تیاری کرنے والا کون, سارا سامان جو بھی اللہ کے رسول نے دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا. عجب محبت کا عالم ہے یار کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریداری کروانے کے لیے ابوبکر صدیق بازار میں لے گئے اور ادھر فاطمہ کی تیاری میں بیٹی کا کردار ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ ہر کسی کے بدلے دے دیے, صدیق کے بدلے نہیں, ہر کسی کے.
احسانات کے بدلے چکا دیے. اگر میں محمد کسی کے احسانات کے بدلے اس دنیا میں نہیں چکا سکا تو وہ صرف صدیق کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق ایسے ہی نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ صدیق صدیق ہے، جو نہیں مانے بولو وہ زندیق ہے. صدیق اکبر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لیپ کی. میں ماں تھی، عمر میں چھوٹی ہونے کے باوجود مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں نے فاطمہ کو تیار کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اگر شادی کوئی دیکھی ہے نا مزیدار شادی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہے. اور اس کو مزیدار بنانے کے حوالے سے رحمت کائنات نے اسپیشلی طور پہ شاباش سیدہ عائشہ کو دی ہے، صدیق اکبر کو دی. ایک حدیث آپ نے سنی، بہت ساری روایات آپ نے سنی، یہ بھی ضرور آپ نے سنی ہوگی چونکہ یہ عام طور پہ اردو کی جو نصاب کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین تشریف فرماتی کہ حضرت فاطمہ بھی تشریف لائیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے کان میں بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئیں. پھر آپ نے ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو امت میں لانے کے لیے باقاعدہ کاوش کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات بتلائی، تو فرمانے لگی کہ رسول کا راز ہے تو میں نہیں بتاؤں گی. فرمایا میرے دل میں یہ بات رہی، جب حضرت رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے وصال کے قریب تھیں، وفات کے قریب تھیں. تو مجھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امی جی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ بات بتائی جس بنیاد پہ میں روئی، تو وہ بات یہ تھی کہ میں اب بہت جلد اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے. تو میں رو پڑی. اس میں دو باتیں ہیں لیکن صحیح روایت میں بات یہ ہے کہ دوسری بات جس پہ میں مسکرائی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تجھے پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے ایمان والی عورتوں کی جنت میں سرداری عطا کرنی ہے. یہ بات کائنات کو منظر عام پہ لا کے بتانے والا کہ بی بی فاطمہ خاتون جنت خواتین کی سردار ہیں، بیان کرنے والا کون ہے؟ کوئی چشمک تھی کہ یہ بات تو میرے بارے ہونی چاہیے تھی، میں تو ماں ہوں؟ نہ، بیان کیا مسئلہ، لوگوں کو بتلایا سیدہ فاطمہ کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے ساری امہات المومنین بیویوں کو جمع کیا، کہا کہ مجھے اجازت دے دے، میں عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. سب نے خوشی اجازت دے دی اور وہاں آ کے تیمارداری ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے کہ اللہ نبی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ابھی رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو. تو میں نے جب اللہ کے رسول کی یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کی اتنی محبت ہے، آپ اور رہنے کو ترجیح دیں گے کہ تھوڑا سا اور رہ لیں. لیکن اگلے جملے یہ تھے کہ پھر اس نبی نے جسے اختیار دیا جانے کو پسند کیا. یہ بات آپ نے فرمائی. مسواک کی طرف دیکھا، میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم کر کے دی. آپ نے وہ نرم مسواک کی، میرا لب اور رسول کا لب جاتے وقت اللہ نے اکٹھا کر دیا. آپ یہ دعا پڑھنے لگ گئے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. رحمت کائنات کا سر مبارک میری گود میں اور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو دبا رہی ہوں اور آپ کو شدید ترین بخار ہے.
اسی بخار کی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا وزن میں نے اپنی گود میں محسوس کیا تو میں نے دیکھا کہ رحمت کائنات انتقال فرما چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے جیسے کہا کہ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ تو اس وقت جیسے جذبات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول انتقال فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو اس طرح جذبات میں آ کے جو بات ہو جائے نا اس کا اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتے۔ یہاں کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا قیامت ٹوٹی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمایا کہ اتنا غم کہ پہاڑ پہ پڑتا تو شاید ریت بنتا اور دن پہ پڑتا تو رات بنتا، اور اس وقت اپنے گالوں پہ 1-2 تماچے رسید کیے اور وہ پکارا کہ ہم لٹ گئے، اللہ کے رسول انتقال فرما چکے۔ یہ جذبے میں آ کے، طیش میں آ کے اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو مسنون نہیں کہتے تھے کہ یہ مسنون انسان ہونے کے ناطے سے۔ اب یہاں ماتم والوں نے اومے سیدہ عائشہ نہ دشمنی ہے، ماتم کرنا ہوئے تو یہ کڈ لے ہوندے ہیں۔ جدوں حضرت رسول اللہ انتقال کیتا سی تے حضرت عائشہ نے بھی اپنے گال پہ تھپڑ مارے سی۔ تو یہ جذبے میں، جذبات میں آ کے، طیش میں آ کے انسان کا اپنے حواس پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اعزاز کی بات، اس حجرے میں سیدہ عائشہ کی گود میں سر مبارک، اور اسی جگہ جس جگہ دونوں میاں بیوی نے زندگی گزاری وہیں اللہ کے رسول کی قبر مبارک بنی، اسی حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ نے اس حجرے کو کیا کیا؟ جنت بنا دیا۔ حجرہ عائشہ کو کیا کیا؟ جنت بنا دیا۔ فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک کی جگہ یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حجرہ تیرا نہ چھوڑا سرکار نے، بیچ دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ اس سے بڑھ کے لوگوں میں کیا کہوں، ایسا تو مومنوں کی ماں عائشہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان گرامی، بہت ضرورت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیر مبارکہ پہ پروگرام کروائے جائیں، اور گھروں کے اندر محفلیں رکھیں۔ گھروں کے اندر کوشش کریں آدھے پونے گھنٹے کی محفل، اگر کوئی بندہ تاجر ہے اپنی دکان پہ رکھے، گھر میں رکھے، دوستوں کی چائے کرے، پروٹوکول دے عظمت صحابہ کی بزم کے ناطے سے، اور خواتین کے دروس کروائیں، شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری توجہ دلانے پہ کوئی نہ کوئی بھائی بسم اللہ ضرور کرے گا۔ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اگر کوئی بھائی خواتین کا پروگرام کروانا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ آپ رینج کریں اپنے گھر میں، عزت دار خواتین، محنت کریں، یہ نہیں ساتھ کے بندہ بالیہ سونے والا ہے ہی کوئی نہیں، یہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا، لوگوں کی تربیت ہوگی، صحابہ کی محبت کی صف میں اللہ نے نام لکھ دیا نا، بیڑے انشاءاللہ پار ہو جائیں۔ اور ایسے موقعوں کے لیے تعاون کیا کریں، فنڈ اکٹھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جایا کریں، کہا کریں کہ بھئی کریں پروگرام، میں تھوڑا سا حصہ میں ڈالتا ہوں، 2-2 4-4 ساتھی مل کے گھروں میں یہ پروگرام رکھیں۔ ایسے پروگرام جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت پہ ہو رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ جلسے اور جلوس ان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور خطبات جمعہ بھی ہم اسی الحمدللہ فکر سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ قریب گاؤں ہے سات کرملی، وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ آج ہے 16 تاریخ، 19 تاریخ کو، 17 18 19 بروز سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہ کانفرنس ہے، اور امیر مرکزیہ جناب مظہر امین چوہان صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اس کے حوالہ سے کافی کی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ میں احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کے دفاع کے لیے باقاعدہ ٹائم نکال کے جائیں آپ،
اور 2-2 4-4 دوستوں کو لے کے جائیں. ویسے بھی امیر صاحب کی طرف سے یہاں انتظام ہے سواری کا، تو احباب انشاءاللہ تعالی محبت فرمائیں گے نا انشاءاللہ اونچی آواز سے. تو موٹر سائیکلوں پہ جائیں، یہ قریبی ہے. اس کے بعد پھر نومبر میں احتاف صاحب کی کانفرنس آ رہی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ توجہ دلائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے ایک عظیم الشان ایک شوقت کا اظہار ہوتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے اس ملک عزیز کے اندر بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے، ایسے پروگرام کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کی توفیق دے. آپ سب کی اللہ تعالیٰ نیک تمنائیں مرادیں پوری فرمائے. مائیں بہنیں جتنی تشریف لائی ہیں، بہت سارے دوستوں احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بیماروں کو اللہ شفا دے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک نورینہ اولاد فرمائے. اور ایسی محافل کے حوالے سے پروگرام اور تعاون کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مساجد، مدارس، مراکز سے جو بھی آپ تعاون کر کے جاتے ہیں، اللہ اس کو اپنی جناب میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد